ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوگا. دوستو آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ کمپائن سپیس کے حوالے سے ہے. کمپائن سپیس کیا ہے, اس کا ہیزرڈ کیا ہے, اس کا ریکوائرمنٹس کیا ہے. تو کل کا کلاس آپ لوگوں نے بہت اچھا رپلائی دیا اس کا. تھینک یو ایوری ون. آپ لوگ جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا سپورٹ کرے گا تو انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کی ہر ٹاپک پہ انشاءاللہ کلاس لے لے گا. اور جو ہمارے سینئر دوست ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا جدھر بھی تھوڑا بہت غلطی نظر آتا ہے تو کائنڈلی میرا اصلاح کر سکتے ہیں, کمنٹس کیا کرو تاکہ یہ غلطی ہے پلیز آپ لوگوں صحیح لکھا کرو تاکہ ہمارا بھی اصلاح ہو جائے. اور جو جونیئر بندے ہیں یہ سب میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی جونیئر بندے ہیں وہ سیفٹی کے لیے آیا ہے ادھر سیفٹی فیلڈ جوائن کرتا ہے تو اس کے لیے میری کوشش پہلے سے بھی ہے کہ سب جو ہے نا اچھا تیاری کرے اور انٹرویو بھی جا کے وہ اپنا انٹرویو کلیئر کرے اور اپنا ایک جاب جو ہے نا وہ اچیو کرے. تو پھر بھی میں سب دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا جو ہے نا ٹک ٹاک فالو کیا کرو, فیس بک کا جو ہے نا وہ فالو کیا کرو. اسی طرح ٹک ٹاک کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو اوپر جو ہے نا میں نے لنک دیا ہے یوٹیوب کا, اگر وہ سبسکرائب کرے تو بہت اچھا ہوگا. اوکے, تھینک یو ایوری ون. اچھا سٹارٹ لے لیتے ہیں. آج کا کلاس جو ہے نا وہ کمپائن سپیس کے حوالے سے ہے. کمپائن سپیس کیا ہے؟ ایک کمپائن سپیس میں آپ لوگ نوٹس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ جی آئی نمبر لکھا ہے GI 9873.4. یہ کیا ہے؟ ہاں آرام کو میں آپ لوگ جدھر بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے اکثر یہ جنرل انسٹرکشن نمبر ہے. آپ سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا GI نمبر آف کمپائن سپیس یا پرمٹ. اسی طرح تو یہ ہر کمپائن سپیئر پرمٹ لفٹنگ ورکٹ ہائٹ سب کا الگ الگ یہ نمبر دیا ہوا ہے جنرل انسٹرکشن نمبر. یہ ضرور یاد کیا کرے. اگر آرام کو کی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ اکثر جنرل انسٹرکشن نمبر کی طرف سے کویشچن کرتا ہے. تو کمپائن سپیس کا جنرل انسٹرکشن نمبر ہے 9873.4. یہ یاد رکھا کرو. اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن ادھر نوٹس میں بھی ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ, لیکن میں آپ لوگوں کو اپنا فعل جو ہے نا ایک ڈیفینیشن ہے میں وہ ڈیفینیشن کرتا ہوں, پھر یہ بھی ایکسپلین کرے گا. ایک جیسے ہے لیکن میں نے ایک ترتیب میں کیا ہے. یعنی کمپائن سپیس از ان ایریا وچ از اسمال اینڈ انکلوزڈ اور لمیٹڈ ایکسس اینڈ ایگریس آر ون انٹری اینڈ ایگزٹ where the worker cannot work comfortable in any location is called confined space. Yeah, it is not permanently designed for human occupancy is called confined space. اس کا ایگزامپل ہے مین ہول, ویسلز, ویکیومز, پائپ, ایکسکیویشن ڈیپ دین 1.2 میٹرز. اچھا یہ ڈیفینیشن آپ لوگوں نے دیکھ لیا. پھر میں آپ لوگوں کی ایک اور ڈیفینیشن جو ہے نا وہ کرا دیتا ہوں. یعنی کمپائن سپیس, اس میں اردو بھی ہے, آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹس بھی کر سکتے ہیں. کمپائن سپیس یعنی محدود یا تنگ جگہ. کمپائن سپیس از ان ایریا وچ از اسمال اینڈ انکلوزڈ اور ان area where one entry and exit or where a man cannot work comfortable in any location is called confined space. یعنی confined space ایک ایسی محدود جگہ ہے جہاں پہ ایک ہی راستہ ہو جانے کا اور ایک ہی راستہ ہے واپس آنے کا, اور جہاں پر آرام سے کام نہ کیا جا سکے اس کو confined space کہتا ہے. صحیح ہے. اب جو ہے نا اپنے نوٹس کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ یہ جو ڈیفینیشن ہم نے بول دیا وہ بھی اپنے ساتھ آپ لوگ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور یہ بھی ہے, تینوں صحیح ہے. لیکن ہر ڈیفینیشن کو جو ہے نا ہر ایک بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے, اپنا ایک ذہنی پاور ہوتا ہے, تو وہ اپنی جو ہے نا ذہن کے مطابق, سوچ کے مطابق لوگ اس کا ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اینی ایریا وچ ہیز لمیٹڈ ایکسس اینڈ ایگریس. ہر وہ جگہ جس میں لمیٹڈ ایکسس ایگریس آنے جانے کا لمیٹڈ ایکسس اس کا. اسی طرح دا ایریا وچ ہیز آکسیجن ڈیفیشنسی, دا ایریا وچ از ناٹ ڈیزائنڈ فار ہیومن آکوپینسی ویئر انٹری اینڈ ایگزٹ اینڈ موومنٹ آر ڈیفیکلٹ. اس کا ایگزامپل کیا ہے؟ ویسل, ٹینک, مین ہول. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. اینڈ آلسو ایکسکیویشن مور دین ڈیپ 1.2 میٹر کنسیڈر ایز اے کمپائن سپیس. یہ ہو گیا اس کا ڈیفینیشن. میں نے 3 ڈیفینیشن کی, آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کو آسان ہو وہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح کمپائن سپیس کا ہیزرڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بولا کہ سب سے پہلے اور خطرناک ہیزرڈ سائٹ پہ پرمٹ نہ ہونا, نو پرمٹ نو ورک. نمبر 2 آکسیجن ڈیفیشنسی, لیک آف آکسیجن.
presence of toxic gases like H2S plus CO etc. नो रेस्क्यू प्लान, रेस्क्यू प्लान ये रेस्क्यू प्लान की मैं आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह अलग क्लासेस लेके, ये बहुत अच्छा टॉपिक्स भी है और रेस्क्यू प्लान हर साइट पे बहुत ज़रूरी है, सही है। हाई नॉइज़ हैज़र्ड, प्लांटों में जब काम करते हैं तो ये हैज़र्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। हाई टेम्परेचर, कंपाइन स्पेस तंग जगह होता है, आने जाने का वेंटिलेशन सिस्टम का मसला होता है, तो इसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का भी खतरा है। फायर हैजर्ड, फायर भी इसमें आग लगने का भी खतरा है, एनी टाइम आग भी लग सकता है इसमें, सही है। इसी तरह लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस, ये भी इसका जो है ना खतरा है। केमिकल हैजर्ड, केमिकल भी इसमें जो है ना हो सकती है, आप लोग या खुद इस्तेमाल करते हैं या इसमें नीचे पाइप की थ्रू जो भी है प्लांटों में आप लोग जब काम करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जब केबल जाते हैं तो पाइप के थ्रू जाते हैं, अक्सर प्लांटों में केमिकल होता है तो एक जगह लीकेज होता है तो दूसरी जगह इसका जो है ना खतरा हो सकता है, तो इसके लिए फिर शटडाउन, छोटा शटडाउन लगा के इसको क्लियर कर देते हैं, सही है। इसी तरह डस्ट हेजर्ड, वहाँ पे डस्ट का भी जो है ना खतरा हो सकता है। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स हेजर्ड, इसमें जो है ना आपको स्लिप या ट्रिप या फॉल गिरने का भी खतरा हो सकता है। पुअर विजिबिलिटी, एक दूसरे को जो है ना आप यानी काम करते हैं लेकिन आप एक दूसरे को सही क्लियर नहीं दे सकते, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है अंदर। पुअर लाइटिंग, लाइटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पुअर वेंटिलेशन, पुअर हाउसकीपिंग, ये सारा इसका हेजर्ड है। कंपाइन स्पेस में आप लोगों को पता है कि ये तंग जगह है, इसमें नीचे जाने का रास्ता, आने जाने का रास्ता एक है, तो इसमें ख़तरात बहुत ज़्यादा होता है। कंपाइन स्पेस अटेंडेंट ना होना, ये भी एक हेजर्ड है, ठीक है। तो इसके हवाले से आप लोगों को जो है ना ये हेजर्ड था, हेजर्ड अपने साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को जो है ना कंपाइन स्पेस का रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि जब इंटरव्यू में आप लोगों से जब क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपाइन स्पेस, या व्हाट इज़ द प्रिकॉशन ऑफ कंपाइन स्पेस, या व्हाट इज़ द कंट्रोल मेजरमेंट ऑफ कंपाइन स्पेस, तो सब एक क्वेश्चन है, सही है। तो आप लोग इसमें जो है ना डायरेक्ट इसका प्रिकॉशन स्टार्ट किया करो, यानी ऑब्टेन वैलिड कंपाइन स्पेस एंट्री परमिट इन रेलेवेंट परमिट, हार्ड वर्क या कोल्ड वर्क, यानी आप लोगों को ये पता होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर साइट पे जाके जब सबसे पहले परमिट का पूछो, परमिट है ठीक है, चेक किया करो, काम के हवाले से है तो ठीक है, अगर परमिट नहीं है तो नो परमिट नो वर्क ऑन द स्पॉट, काम बंद किया करो। मैंने स्टार्ट में बोला कि सबसे पहले खतरनाक है परमिट का ना होना, तो काम के हवाले से जो काम है इसके हवाले से आप लोग चेक किया करें कि हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क परमिट इसके लिए चाहिए, कोल्ड वर्क है तो कोल्ड वर्क, यानी काम के रिलेटेड वो उधर आप साइट पे जाके खुद चेक किया करेगा, आपको पता चलेगा अगर आपने इस फील्ड में काम किया है तो ये परमिट इसका कौन सा चाहिए, तो आपको पता चलता है। ज़्यादातर आप लोग ये देख सकते हैं JSA शुड बी अवेलेबल, JSA लिखा है लेकिन इसके रिस्क असेसमेंट वगैरह नहीं है, तो जब साइट पे जॉब सेफ्टी एनालिसिस ये डॉक्यूमेंट्स परमिट के साथ होना है, ज़रूरी है साइट पे। अगर ये नहीं है तो फिर भी मुश्किल है, क्योंकि काम के हवाले से आप इससे पूछ सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ है आपका जो है ना डॉक्यूमेंट्स में दिखाओ, इसमें जो है ना इसका रिस्क क्या है, इसमें जो है ना हैजर्ड क्या है, इसका कंट्रोल क्या है, वो सारा इसमें लिखा होता है। लेकिन JSA और JSP दोनों में फ़र्क है। JSA जब साइट पे मौजूद होता है तो JSA साइट पे जब मौजूद है तो रिस्क असेसमेंट का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जब साइट पे JSA नहीं है तो फिर रिस्क असेसमेंट प्लस JSP, रिस्क असेसमेंट जॉब सेफ्टी प्रोसीजर JSP, ये दोनों साइट पे अवेलेबल होना है, सही है। इसी तरह स्टैंड बाय मैन शुड बी देयर टू मेंटेन लॉक शीट, यानी स्टैंड बाय मैन या ये बंदा, एक बंदा होता है वो गेट पे खड़ा होता है, कंपाइन स्पेस की जो एंट्री होता है उधर वो खड़ा होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी करता है जो अंदर काम करते हैं वर्कर के साथ, और इसी तरह इसके साथ एक लॉक शीट होता है, इसमें जो बंदे अंदर जाते हैं तो इसका डिटेल होता है, नेम, फादर नेम, इकामा नंबर, इन टाइम एंड आउट टाइम, ये दोनों वो लिखते हैं। लेकिन वो बंदा हर एक के साथ कम्युनिकेशन करता है, पूछते हैं हर वर्कर से कि आप क्या हाल है, ठीक है, हालात तो मुश्किल तो नहीं है, इसी तरह इसके साथ कम्युनिकेशन करके 10 मिनट से ज़्यादा एक बंदा अंदर नहीं छोड़ेगा, 10 मिनट के अंदर अंदर इसको जो है ना शिफ्ट करेगा, एक नया बंदा भेजेगा और वो बंदा बाहर आएगा। ट्राईपोर्ट शुड बी अवेलेबल, ट्राईपोर्ट जो है ना आप लोगों ने देखा होगा कि इसका 3 पाव होता है वो ट्राईपोर्ट, इसमें जो है ना एक केबल लगा होता है और एक मशीन होता है, इसके थ्रू हम केबल, इसमें जो है ना ये क्यों ज़रूर है, ट्राईपोर्ट कंपाइन स्पेस को जो है ना इसके ऊपर लगा लेता है ताकि खुदा न करे कुछ हो जाए, नीचे बंदा
بے ہوش ہو جائے، کوئی اور مسئلہ آ جائے، تو ہر ایک بندے جو نیچے جاتے ہیں کمپائن سپیس پہ تو سب سے لازمی ہے کہ سب ہارنس بیلٹ لگائے، کیونکہ اس میں جو ہے نا پھر خدا نہ کرے مشکل ہو گیا تو پھر وہ ہارنس بیلٹ کے تھرو اس کا ڈیشیکل اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ٹرائی پوٹ کے تھرو اوپر لے کے آتا ہے. صحیح ہے. ریسکیو پلان شوڈ بی اویلیبل. ریسکیو پلان نہ ہونا، میں نے بولا کہ ہیزرڈ ہے تو ریسکیو پلان سائٹ پہ ضروری ہے. یہ مختلف پلانز ہوتا ہے، ایک ریسکیو پلان، ورک ایٹ ہائٹ ریسکیو پلان، کمپائن سپیس ریسکیو پلان، یہ سب ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ایک ریسکیو پلان بنتا ہے. تو آپ ایک ریسکیو پلان میں سارے ڈیٹیل ہوتا ہے، میں اس کے آپ لوگوں کو ایک دن جو ہے نا وہ تقریباً 30-32 پیج ہوتا ہے تو الگ کلاسز پہ لے لے گا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا، ریسکیو the entrance in the confined space by OATH methods. OATH method کیا ہے؟ okay, O mean okay, A mean advance, give me roofs, یا the T mean take me off, H mean help. compress cylinder are not allowed in confined space. جو بھی سلینڈر ہے آپ لوگ کام کرتے ہیں کمپائن سپیس میں، سلینڈر باہر رکھ کیا کرو، سلینڈر بالکل ممنوع ہے کمپائن سپیس میں. تو یہ بھی کمپائن سپیس کی ریکوائرمنٹ ہے. کمپریس سلینڈر جو ہے نا یہ باہر رکھا کرے گا. ورکر شوڈ بی ٹرین. جو بھی ورکر نیچے کام کرتا ہے کمپائن سپیس اور ورک ایٹ ہائٹ کے لیے جو ہے نا آج کل ابھی جو ہے نا سیک نے ایک نیا 3-4 کمپنی جو ہے نا وہ اپروو کیا ہوا ہے کہ اس بندوں کو اس کمپنی کا ٹریننگ ہے TUV، تو پھر وہ کام کر سکتے ہیں کمپائن سپیس پلس ایشور ریسیور ورک ایٹ ہائٹ، اور یہ سب کا جو ہے نا الگ ٹریننگ دے گا، اس کو سرٹیفکیٹ دے گا، پھر وہ ادھر کام کر سکتے ہیں. تو جو بندے ٹرین بندے ہونا چاہیے اس کا کمپائن سپیس سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. اگر کمپائن سپیس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر بھی اس کو باہر نکالو، کیونکہ اس نے ٹریننگ لے لی ہے کام کے حوالے سے، اس کو ٹریننگ نہیں ہے تو پھر اس کو باہر نکالنا ضروری ہے. اسی طرح ریکوائرڈ پراپر سپرویژن، جو کام کرنا ہے پراپر سپرویژن، یعنی سپرویژن مین یہ ہے کہ آپ کے سائٹ پہ جو ہے نا آپ کا فورمین سپروائزر جو بھی ہے، پرمٹ ریسیور، اس کے ساتھ سیفٹی، یہ سب ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی سپرویژن کی نگرانی میں یہ کام ہو تاکہ مسئلہ نہ ہو. اسی طرح انسٹال پراپر سائنیجز، یعنی کام کے حوالے سے کمپائن سپیس کے حوالے سے جتنی بھی سائنیجز ہے آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریں، دوستوں سے پوچھ لیں، آپ لوگوں کو سائنیجز مل جائے گا، اس کا پرنٹ کر کے اسی طرح صحیح اس کا بورڈ بنا سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے. اگر نہیں ہے تو آپ جو بیریکیشن کرتے ہیں، جو رسی یا تھرو یا ہر چیز کی تھرو آپ لوگ بیریکیشن کرتے ہیں تو اس کا ویزان کیا کرو. اگر ٹیمپریری بیریکیشن ہے تو پھر ایک کام ہوتا ہے وہ پرماننٹ کام ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے ہارڈ بیریکیشن کر کے پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ تھوڑا کام ہے کمپائن سپیس میں تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے نا وہ ویزان کرو کمپائن سپیس کے وجہ سے جتنی بھی سائنیجز ہے صحیح ہے وہ انسٹال کیا کرو اور بیریکیشن لگاؤ. ٹو پرووائڈ پراپر وینٹیلیشن، پراپر وینٹیلیشن کیسا ہوتا ہے؟ پراپر وینٹیلیشن تب ہوتا ہے جب آپ وینٹیلیٹر پین لگائے گا. وینٹیلیٹر پین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. یہ ایک فین ہوتا ہے اور پین کے ساتھ ایک بڑا پائپ ہوتا ہے، وہ پائپ نیچے جا کے کمپائن سپیس میں اس کا ایک منہ ہوتا ہے، دوسرا پین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور وہ پین جب آن ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی جو ہے نا وینٹیلیٹر سسٹم اس کا صحیح ہوتا ہے، یعنی نیچے جو ہے نا ہوا کی ضرورت نیچے لے کے جاتا ہے، اگر باہر گیسز یا باہر لے کے آنے تو باہر دونوں طرف وہ پوائنٹ کا کام کرتے ہیں. ٹو کنڈکٹ گیس ٹیسٹ بائی ایتھورائزڈ گیس ٹیسٹر، یعنی کام یعنی پرمٹ ریسیور پلس ایشور دونوں جب کلاسز لیتے ہیں نا ساری جب پرمٹ ایشو کرتا ہے تو اسی ٹائم کیا کرتا ہے، اسی ٹائم آن دا اسپاٹ آپ لوگ کیا کریں، اس کے لیے پرمٹ ایشو کرو. ساری گیس ٹیسٹ کرے کمپائن سپیس کے پہلے، گیس ٹیسٹ کا ریکارڈ جو ہے نا ساتھ رکھیے، مینٹین رکھے، پھر جو ہے نا تھوڑا اس پر بندہ ہونا چاہیے، ہر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد اس کا ٹیسٹ کیا کریں تاکہ گیسز کا آنے جانے کا خطرہ تو نہیں ہے. اسی طرح پرووائڈ ٹو کنڈکٹ گیس، یہ ہو گیا. LEL NUL لیول شوڈ بی 0، LEL لوور ایکسکلوزیو لیمٹ اور اپر ایکسکلوزیو لیمٹ یہ دونوں 0 ہونا چاہیے. آکسیجن شوڈ بی لیس دین 20% اینڈ مور دین 23.5. جب آکسیجن کا لیول 20% سے نیچے ہے، 20% سے نیچے ہے تو کام نہ کیا کرو. اگر 23.5 یا 23.5 سے زیادہ ہے تو پھر بھی کام نہ کیا کرو، یہ اس کا ریکوائرمنٹس ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ CO شوڈ بی لیس دین 35 ppm. جب گیس ٹیسٹ ہو جائے تو یہ رزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور سکابا شوڈ بی اویلیبل. سکابا جو ہے نا یہ ایک سسٹم ہے، ایک اس پیچھے ایک سلنڈر ہوتا ہے، یہ آپ کمپائن سپیس میں جب کام کرتے ہیں پانی نہیں ہے تو اس کے لیے سکابا استعمال ہوتا ہے، اور جب پانی ہوتا ہے تو اس کے لیے سکیوبا استعمال ہوتا ہے. سکابا سکیوبا بھی میں جو ہے نا دونوں کو ڈفرینس ہے، اس کو جو ہے نا ویسے میں آپ لوگ الگ کلاس میں انشاءاللہ.
پراپر پی پی ایز کام کے حوالے سے پی پی ایز ہونا چاہیے ونڈل کمپائن اسپیس میں زیادہ تر ماسک جو ہے نا ہم ریسپائریٹری ماسک استعمال کرتا ہے, اسی طرح پراپر پی پی شوز سب کچھ اس کا ہونا چاہیے. انشور پراپر لائٹنگ, اس کے لیے جو ہے نا اپنا پراپر لائٹنگ. کمپائن اسپیس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم 220 وولٹ کا بلب استعمال نہیں کر سکتے, وہاں پہ ہم 40 وولٹ کا بلب استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے, جس وجہ سے اس کے لیے پراپر لائٹنگ کا بندوبست کرنا. اسی طرح پراپر کمیونیکیشن, وہ بندے جو ہے نا جو اٹینڈنٹ فائر کڑا اس کے ساتھ پراپر کمیونیکیشن چینل اور سسٹم ہو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کرے, تاکہ کچھ مسئلہ ہو تو وہ بتا دے. جس بندے کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے سیدھا باہر آ جائے. بعد میں مسئلے ہونے کے بعد تو رپورٹ کے ذریعے لے کے آئے گا, لیکن کمیونیکیشن سسٹم صحیح ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح پراپر وینٹیلیشن کا تو میں نے اوپر بھی بتا دیا کہ وینٹیلیٹر پن لگا کے مسئلہ, اور پراپر ہاؤس کیپنگ, یعنی ہاؤس کیپنگ سب سے پہلے ہر جگہ پہ ہر جو بھی کام آپ لوگ کرتے ہیں تو پراپر ہاؤس کیپنگ پہلے کیا کرو. ہاؤس کیپنگ میں کیا ہے, ہاؤس کیپنگ میں یہ ہے کہ ایریا صاف ہو تو دل کام جو ہے نا وہ بالکل آپ لوگ جو ہے نا تسلی کے ساتھ کیا کر سکیں. اچھا, یہ تھا آج کے کلاس ہو کمپائن اسپیس اور کمپائن اسپیس کے حوالے سے میں نے جو آپ لوگوں کو بول دیا, انشاءاللہ آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کیا کرو, اور آپ سے کوئی پوچھے گا انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ یہ جو میں نے بول دیا آپ لوگ بول سکے گا, تو انشاءاللہ آپ کا انٹرنیٹ سے یہ کویسچن جو کلیئر ہوگا. آخر میں پھر بھی میں آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ٹک ٹاک جو ہے نا فالو کرو, اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا میں نے ادھر آپ کے یوٹیوب کا لنکس دیا ہوا ہے, آپ لوگ میرے یوٹیوب سبسکرائب کیا کرو. انشاءاللہ میں مزید کلاسز لیں گا, اور جتنی بھی آپ لوگ کی مشکل ہے وہ آپ لوگ مشکل حل کرنے والا اوپر ہے, اللہ کی ذات ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا جتنے بھی ہم سے ہو سکے ہمیں کویسچن آپ لوگ کریے. میں اس بات سے کوشش کیا کروں گا. مجھے مسئلہ ہے تو میرے کو دوست بہت ہے, سینئر دوست ہیں, اور سارے سینئر دوست جو ہے نا میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی کمنٹس میں کویسچن کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے آپ لوگ اس کا جواب میری طرف سے دے سکتے ہیں. تو اوکے, تھینک یو ایوری ون, فالو اینڈ شیئر.